الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تحذرون إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور. آج کا دن عجیب دن ہے. 7 ستمبر 1974 کو آج کے دن قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بالاتفاق ایک ترمیم کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. 13 دن کی بحث کرنے کے بعد اس زمانے کے جو مرزا ناصر تھا اسے بھی اسمبلی میں بلایا، حالانکہ وہ اسمبلی کا ممبر نہیں تھا. اسے بھی اسمبلی بلایا گیا اور اسے بھی بات کرنے کی دعوت دی گئی اور اسے پوچھا بھی گیا کہ کیا آپ ہمیں جو ممبران اسمبلی ہے ان لوگوں کو جو ہم مسلمان ہیں اور ہماری پاکستانی قوم جو مسلمان ہے آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ اس نے کھل کر کہا ہمارے عقیدے کے مطابق تم سب کافر ہیں. جب تک تم مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہ مانو تم سب کافر ہیں. اور 13 دن کی بحث، 2 دن کی بحث مرزائیوں کے بارے میں ہوئی جو لاہوری گروپ، اور 11 دن کی بحث قادیانیوں کے بارے میں. اور اس زمانے میں جو اٹارنی جنرل تھے اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، یحییٰ بختیار مرحوم، اس نے بہترین دلائل کے ساتھ اور بہترین تیاری کے ساتھ اس کیس کو لڑایا اور اپنے آخری انجام تک پہنچایا. جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، جن لوگوں نے بھی قربانیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے. اور آج بھی 7 ستمبر ہے اور ڈان کی خبر کے مطابق وہ جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے رکن کو جو قادیانی تھا اس کے فیصلے کو واپس کر دیا گیا. تو اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے گیرٹ ولڈرز نے جو مسلمانوں کا جو زور اور ان کی قوت کو جو محسوس کیا تھا ادھر، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا تھا، لیکن اس میں ہمارے افغان بھائیوں نے جو حصہ ڈالا وہ سب سے زیادہ تھا. وہ بیچارے اپنے ملک میں بھی در بدر ہیں، دنیا میں بھی در بدر ہیں، لیکن وہاں کے مجاہدین نے باقاعدہ ڈچ فوجیوں کو وارننگ دی تھی کہ ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور ان پر ایک لرزہ طاری ہوا تھا. ان فوجیوں نے اپنے ڈچ حکومت کو درخواست دی کہ خدا کے لیے ہمیں بچایا جائے، یہ فیصلہ واپس لے، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، نہیں چھوڑیں گے لوگ ہمیں. یہ ہوتی ہے ایمانی حرارت. ہمارے اوپر لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کرتے، آپ برداشت نہیں کرتے. قادیانی آپ کے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آپ کے قریب آتے ہیں آپ ان کو لاتے مارتے ہیں. تو آپ ذرا اپنے آپ برداشت پیدا کر لیں. کسی غیر مسلم کو اگر کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو آپ کیوں خواہ سیخ پا ہوتے ہیں؟ آپ میں برداشت کیوں نہیں؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ
سب سے پہلا پاکستان کا جو وزیر قانون تھا جوگندر ناتھ، وہ ہندو تھا، اور ابھی ہمارے ہی دور میں 2-4 سال پہلے کی بات ہے جب ایک چیف جسٹس جو ریٹائرڈ ہوا بھگوان داس، وہ بھی ہندو تھا۔ پاکستان کے اندر مجھے صرف ایک جلسے یا ایک خبر کی نشاندہی میرے سامنے کی جائے کہ کسی نے اس ہندو کو وزیر قانون بنانے پر احتجاج کیا ہو اور کسی نے اس ہندو کو چیف جسٹس بنانے پر احتجاج کیا ہو۔ کیا ہندو مسلمان ہے؟ یہ برداشت نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں یہ حوالے مولانا مودودی نے نقل کیے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو ایسی ننگی گالیاں دی ہیں جو ایک مسلمان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، اور ان گندی گالیوں کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ چلو وہ پاکستان میں رہنے کے اہل ہیں، اقلیت بن کر رہے ہیں، لیکن لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ امام احمد کے بارے میں معلوم کر لیں کہ وہ کون تھا، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں امام احمد کا کیا کردار تھا، کیا رول تھا۔ اور کسی مولوی نے یہ بات نہیں کی ہے، یہ ایئر مارشل نور خان نے یہ بات کی ہے کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے میں جو بنیادی کردار تھا وہ امام احمد نے ادا کیا، اور وہ بھی اس زمانے کے اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کا رکن تھا، بعد میں ڈپٹی چیف بھی بنا اور بعد میں یحییٰ خان کا مشیر بھی بنا۔ یہ جو قرآن میں لفظ ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، قرآن میں لفظ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، ودوا ما عنتم، ان کی تمنا ان کا ارمان یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم مشکل میں پڑے رہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، دشمنی کی باتیں سب سے پہلے ان کے منہ سے ظاہر ہوئی ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں آپ کے ساتھ جو نفرت ہے وہ تو اس سے بڑھ کر ہے جو وہ زبان اور قلم پر لاتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو کھلے طور پر آیات آپ کے سامنے بیان کی ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ذرا سوچو، تم ان سے محبت کے دعوے کا تم کہتے ہم تو کھلے دل والے لوگ ہیں، تم تو ان سے محبت کرتے، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہم بھی مسلمان۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب اپنے پیاروں کے پاس جاتے ہیں، آپ سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے میں اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں دانتوں میں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو اسی طرح اپنے غصے میں مر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَحْذَرُونَ، إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ مُصِيبَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو خوشی مناتے ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب جنگ عظیم دوم میں قسطنطنیہ، بغداد اور فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تو قادیانیوں نے جشن منائے تھے، چراغاں کیا تھا، ناچے تھے، مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ 1930 میں علامہ اقبال کے ساتھ ایک ہندو مناظرہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہ لوگ احمدی، یہ ہمارے لیے لوگ ہیں، یہ ہمارے کام کے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں ان کا پیغمبر بھی ادھر کا ہے، وہ تو قومیت کے اور نیشنلزم کے قائل تھے، کہتے ہیں ان کا پیغمبر بھی ہے، ان کے متبرک مقامات بھی یہ ہندوستان کے ہیں، آپ کا پیغمبر تو عرب کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو۔ جو آپ کو کافر قرار دیتے ہیں، جو آپ کو ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا نہیں دیکھتی۔ آپ ذرا 1967 کی تاریخ اٹھا کر دیں کہ عرب اسرائیل جنگ میں آپ کے جو لوگ وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ کیا ہوا تھا اور کیا رپورٹیں آئی تھی۔
یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بارے میں بھٹو مرحوم بھی کہا کرتا تھا. کرنل محمد رفیع جو جیل انچارج تھا اس زمانے میں جب وہ بھٹو مرحوم جیل میں تھے, اسے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے قادیانیوں کا منصوبہ کیا ہے. منصوبہ قادیانیوں کا یہ ہے کہ جس طرح یہودی امریکی سارے اداروں پر چھائے ہوئے ہیں, اسی طرح وہ چھا جانا چاہتے ہیں. اور قرآن کی جو آیت میں آپ کے سامنے ایک نقطہ بتانا چاہتا تھا. قرآن نے فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. بطانہ رازدار کو کہتے ہیں, بطن پیٹ کو کہتے ہیں. بتانے کا مطلب ہے کہ قمیص کے نیچے آپ جو بنیان پہنتے ہیں اس کو بتانا کہتے ہیں, وہ پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے. میرے ذہن میں ایک نقطہ آج آیا جب میں پڑھ رہا تھا شاید کہ بتانا کے لیے ایک زہرانہ بھی ظاہر ہے کہ جو قمیص جو بنیان میں نے قمیص کے نیچے پہنی ہوئی ہے اس کو آپ بتانا کہے تو پسلیوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے, وہ تو کولوں کے ساتھ بھی لگی, وہ تو پیٹ کے ساتھ بھی لگی ہوئی. تو پیٹ کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بتانا, رازدار کو بتانا کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی مسائل میں آپ غیر مسلم کو رازدار بنائیں گے تو تباہ ہو جاؤ گے. بطن کی بات ہے, پیٹ کی بات ہے, معیشت کا مسئلہ ہے. معیشت کے مسئلے میں آپ غیر مسلم کو رازدار, آپ سمجھتے ہیں معیشت کا مسئلہ ہے. ایک بدھو کہتا ہے ہم نے اسے کون سا نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا ہے. دوسرا بدھو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن ابی کو بھی مسجد سے نہیں نکالا, مسجد سے نہیں نکالا, اس کو رازدار بنا دیا تھا, مشیر بھی بنا دیا تھا, مشیر بنا دیا تھا. آپ ذرا اس صاحب سے پوچھیں کہ وہ منافق کہنے پر تیار ہے, تم اس کو ایک اخباری چودھری ہے, اخباری چودھری, میرے بھائی مجھے معاف کر دے یہ لفظ میں نے بتا, اخباری چودھری. تو اخباری چودھری کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن ابی کو مسجد سے نہیں نکالا تھا. بھائی مسجد سے نہیں نکالا تھا, لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کتنی آیتیں نازل کی, اسے رازدار بنایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں آپ عاطف میاں سے یہ کہلوایا کہ وہ عبداللہ ابن ابی ہے. چلو میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. تو عبداللہ ابن ابی کا کہ مان لے کہ میں منافق ہوں, میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو منافق کہتے ہیں. میں پختہ عقیدے والا قادیانی ہوں, راسخ العقیدہ قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے. امریکی کانگریس میں ایک گروپ ہے, اس کو کہتے ہیں احمدیہ کاکس. کاکس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو لڑتے ہیں, کیس لڑتے ہیں. وہ ان کو ٹاکنگ پوائنٹ دیتے ہیں. ان کی وہیں پہ ہندو بھی ہے, وہیں پہ یہودی اور صہیونی بھی ہے. اور وہ جب کوئی میٹنگ کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا تو عاطف میاں کو وہ ٹاکنگ پوائنٹ جب وہ کہیں بولتا ہے, کہیں تقریر کرتا ہے تو ٹاکنگ پوائنٹ وہی احمدیہ کاکس ان کو دیتے ہیں. اور ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی بڑا ماہر ہے. ہاں ہمیں پتہ ہے 25 لوگوں میں اس کا نام ہے. وہ ماہر جو IMF کا جال بچھانے اور اس جال میں مسلمانوں کو پھنسانے والے ہیں تاکہ ان کی معیشت پر اس عالمی صہیونی ادارے کا قبضہ ہو اور پھر ان کے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم رحمہ اللہ نے تو سر ظفر اللہ کو بھی وزیر خارجہ بنایا تھا. تو آپ ایک آدمی کو صرف کونسل میں رکھنے پر کیوں مصر ہیں؟ اچھا اس زمانے میں آئین 74 کا آئین تھا, 73 کا آئین, اور اس آئین میں یہ ترمیم دی کہ غیر مسلم اقلیت ہے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آئین کا غدار ہم اس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ آئین کے خلاف بول رہا ہے وہاں پہ. آپ ایک شخص سے تو یہ بات تو منوائے نا کہ وہ اس پاکستان کو مانتا ہے, پاکستان کو نہیں مانتا, وہ آئین کو نہیں مانتا, وہ آپ کو مسلمان نہیں کہتا, وہ آپ کے کسی بچے کا جدی. آپ کو علم ہے محمد ظفر اللہ خان, محمد نہیں ظفر اللہ خان قائد اعظم کے جنازے میں شریک تھا. وہ ادھر کھڑا تھا منہ بسورے ہوئے. کسی اخبار والے نے سے پوچھا آپ تو جنازے میں موجود تھے لیکن آپ جنازے کی سب میں کھڑے نہیں, آپ نے جنازہ نہیں پڑھا, نہیں پڑھی. جنازہ کیوں, جنازے میں آپ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو ظفر اللہ خان نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم کے جنازے میں ظفر اللہ خان نے جواب دیا آپ یوں سمجھے کہ کسی غیر مسلم نے ایک مسلمان کا
جنازہ نہیں پڑھا، یا یوں سمجھے کہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھا. بات وہی دوسری کہنے والا تھا، لیکن وہ پہلے دوسری بات کی تھی تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ باتیں ذرا سوچنے کی ہے. نہ کوئی ماہر ہے نہ اس بھائیو ہندو بٹخیلہ نہ اڑا نہیں. ایک ہندو اگر بٹخیلہ میں نہ بھی ہوا تو بٹخیلہ نہیں اٹڑ جائے گا. یہ لوگ ماہر ہیں آپ کو پنسانے میں. لا تتخذوا بطانۃ کا نقطہ یاد رکھیں. بطانۃ پیٹ کے معاملے میں بھی کسی کافر کو آپ نے رازدار نہیں بنانا ہے. آج کل معاشیات میں فیصلے ہوتے ہیں. معاشیات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کو پتہ ہے ترکی کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا؟ اس کی کرنسی کو ڈیویڈیو کر دیا. اصل جنگ یہی ہے آج کل. یہ 4th اور 5th جنریشن جنگ میں یہی چیز شامل ہے. یہی چیز اس میں شامل ہے کہ آپ کسی کی اور آپ معاشیات ہی کے معاملے میں. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا. آج دانا کند نادان والے بادرس خرابی. یہ ہوشیار لوگ جو کام کرتے ہیں، نادان لوگ بھی وہی کرتے ہیں لیکن کچھ خرابی کرتے ہوئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ 2 پوائنٹس ہیں اس 2 ہفتوں کے اندر. اس زمانے اس گیرنویلڈر کی بات سے بھی اور آج کے اس بات سے بھی آپ سبق سیکھیں کہ خدا کے لیے یہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں یہ ذرا خواب سے بیدار ہو جائے. آپ کے پاس قوت ہے. آپ ذرا بولیں. آپ ذرا دنیا کو سمجھیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں جو مذہبی لوگ ہیں. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو علم ہے جہانگیر بادشاہ جو تھا، اکبر کا بیٹا جہانگیر، وہ ایک طرف اپنی سرگزشت میں جو لکھتا ہے تزک جہانگیری، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہے. وہ ایک طرف شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے جو مجدد ہے. مجدد دنیا مانتی ہے مجدد الفسانی. الفسانی کا مجدد کیوں کہتے ہیں اس پر بعد میں بات کروں گا. مجدد تو 100 سال والا ہوتا ہے، وہ الفسانی کا مجدد کہلایا. یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے. لیکن دوسری طرف میں اس مولوی صاحب کا نام نہیں لوں گا جو ایک کونے قدرے میں بیٹھا. اس نے کتابیں بھی بڑی لکھی اور ہم بھی اس سے فائدے اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے پاس جہانگیر خود آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر اس کا اتنا اثر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو کی تحفے کی پیشکش کر لوں تو شاید یہ میرے منہ پر دے مارے گا. اتنا تو اس کے اندر خود ہی ہے. وہ صرف جائنماز کا تحفہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے. جائنماز کا میرے خیال میں آج کل لوگ جو حاجی آتے ہیں اور علماء کو جائنماز پیش کرتے ہیں، یہ وہی سنت تازہ کرتے ہیں جو جہانگیر نے کیا تھا. وہی علماء کی اور بھی ضروریات ہیں. آپ صرف ان کو جائنماز دیتے ہیں، ان کے گھر میں جائنماز ان کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. اتنی نماز اب کہاں پڑھ سکے گا کہ ساروں کو بوسیدہ کر دے. کچھ اور بھی چیز دینی چاہیے. وہ جہانماز کا تحفہ جہانگیر اس کو دیتا ہے اور اس کے بارے میں پھر تزک جہانگیری میں لکھتا ہے ایسے درویش لوگ ہیں جو دنیا کے کسی کام میں کام نہیں رکھتے، بس خدا رسیدہ لوگ ہیں، بس ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے چیلنج نہیں کرتے. جہانگیر مجدد الفسانی کو اس لیے گالی دیتا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرتا ہے، اور جو دوسرا حضرت اس کو چیلنج نہیں کرتا اور بس اپنے کام سے کام رہتا ہے. کہتے ہیں یار جہانگیر نے اس کی بڑی تعریف کی، بہت اس سے متاثر ہوا کہ اس کو چیلنج نہیں کرتا تھا، اسے کوئی خطرہ نہیں تھا اس سے. خدا کے لیے جو لوگ دین اور ایمان کی بات کو سمجھ چکے ہیں ذرا خطرہ بن جائے کفر کے لیے. وہ مومن کیا مومن ہوگا جو کفر کے لیے خطرہ نہیں ہوگا؟ جہنم میں جب کافر جائیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. بھائی وہ لوگ جن کو ہم شر پسند کرتے تھے، جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے تھے، ہر معاملے میں پورا اپنی بات کرتے تھے کہ یہ غلط اور وہ غلط، وہ لوگ تو جہنم میں نہیں آئے. جن لوگوں کو دنیا کے کفر والے شر پسند نہ کہیں وہ اپنے ایمان کی ذرا فکر کر لیں کہ تمہارا ایمان کتنے پانے میں جس سے کسی کافر کو خطرہ نہیں ہے، جو کسی کافر کے لیے دردسر نہیں ہے. رستم جو ایران کا بڑا پہلوان تھا،
مسلمانوں کو صف میں نماز میں کھڑے ہو کر دور سے دیکھ رہا ہے، ایک ہی تکبیر پر اللہ اکبر میں رکوع میں جاتے ہیں، قیام میں جاتے، سجدے میں جاتے. تو دو جملوں میں رستم جو پہلوان تھا، بہت بڑا جرنیل تھا کسریٰ کا، وہ تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے اکلا عمر کبدی، عمر نے تو میرا جگر کھا لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکلا عمر کبدی، عمر نے تو میرا جگر کھا لیا. یعلم الکلاب الآداب، ان جنگلیوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، کیسے ادب کے ساتھ صفائی، طہارت، وقت کی پابندی، ڈسپلن، نظم و ضبط، خاموشی، ایک ہی آرڈر پر اٹھنا بیٹھنا. اکیلا عمر کبدی، عمر نے تو میرا جگر کھا لیا. ہے اس دنیا میں کوئی ایسا مومن جس کے بارے میں کوئی کافر کہہ دے کہ ان مسلمانوں نے تو میرا جگر کھا لیا؟ جب تک آپ ایسے مومن نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے، نہ دنیا میں آپ کا وزن ہوگا اور نہ آخرت میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر.